اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتی؟ یقیناً آج کی گفتگو کا مرکز و محور اسی پاک معظمہ کی ذات ہوگی جسے خدا نے قرآن میں لیلۃ القدر کہہ کے یاد کیا، جس کے بارے میں عقل انسانی عاجز ہے، جس کے بارے میں شعور بشر، جس کی معرفت کے کسی ایک پہلو کو بھی نہ چھو سکا، اسے شہزادی کہتے ہیں۔ اپنے اپنے عرفان کی ایک ایک سجدہ دہلیز عصمت پہ کرتے ہیں، پھر جو خیرات ملے اسے معظمہ کی دی ہوئی بھیک سمجھ کے وصول کرتے ہیں۔ اس پاک شہزادی کا تعارف کتابوں میں لکھا جائے یا تقریر میں کروایا جائے تو اس بی بی کا تعارف رشتوں کے حوالے سے کروایا جاتا ہے۔ مثلا جب بھی اس بی بی کا تعارف پڑھا جائے گا تو تعارف پڑھنے والا کہے گا یہ وہ معظمہ ہے جو نبی کی بیٹی ہے۔ دوسرا تعارف یہ کروایا جائے گا یہ وہ عزت والی بی بی ہے جو امیر المومنین کی زوجہ ہے۔ تیسرا تعارف یہ کروایا جائے گا کہ یہ وہ شہزادی ہے جو حسنین جیسے کریمین کی ماں ہے، یعنی کہ اس بی بی کا تعارف نبوت کی وجہ سے کروایا گیا یا امامت کی وجہ سے کروایا گیا، نسبتوں سے کروایا گیا، حوالوں سے کروایا گیا، رشتوں سے کروایا گیا۔ آپ میرے طرز تکلم سے واقف ہوں، میں آپ کے معیار سماعت سے واقف ہوں، اجنبیت ہمارے درمیان ہے کوئی نہیں، ہمیشہ آپ کے سامنے نئی چیزیں، نئی جہتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا تقریر کا مشکل جملہ کہنے لگا ہوں، اس معظمہ کو اپنی عزت بیان کروانے کے لیے کسی بھی رشتے کی ضرورت نہیں۔ مشکل بات میں نے گفتگو کا آغاز ہی مشکل بات سے کیا ہے، انتہائی مشکل بات سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس بی بی کو اپنی عزت بیان کروانے کے لیے، معاشرے میں اپنی قدر و منزلت بیان کروانے کے لیے اس بی بی کو رشتوں کی ضرورت نہیں، ضرورت ہی نہیں کہ نبوت سے جوڑا جائے تو پھر عزت بنے گی، امامت سے منسوب کیا جائے تو پھر عزت بنے گی۔ جن بندوں کے چہرے پہ پریشانی آ گئی ہے میں انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرواتا، میں دلیل عرض سے زیادہ وزنی دے دیتا ہوں۔ اس بی بی کو رشتوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے تھے اور فرشتوں نے پوچھا تھا وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسین کی ماں ہے۔ خدا نے کہا تھا ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا باپ ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ خدا نے سیدہ سے تعارف کروا کے زمانے کو بتایا تھا کہ زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت۔ بسم اللہ سب، سیدہ کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو سیدہ کی ضرورت۔ چگلے میں اگلی سطر کہتا نبوت کی عزت اس بات میں ہے کہ زہرا اس کی بیٹی ہے، علی کی منزلت اس بات میں چھپی ہے کہ بطول اس کے گھر بیٹھی، مرکز عصمت ہے شہزادی، مرکز طہارت ہے شہزادی، اس گھر کا مرکز یہ پاک بی بی ہے، یہ پہلی بیٹی ہے جو باپ کی پہچان بنی ہے اور باپ کی ماں کہلوائی ہے زمانہ۔ مرکز یہ شہزادی ہے۔ میرے مالک جب تو نے فرشتوں کو تعارف کروایا تھا کہ سیدہ ہے، میرے مالک چادر کے نیچے تو 4 عزت والے مرد بھی بیٹھے تھے اور یہ چاروں مرد عام نہیں تھے، اپنے اپنے سردار تھے۔ ایک نبیوں کا سردار تھا، ایک ولیوں کا سردار تھا، تو جنت کے سردار تھے۔ اتنے سرداروں کے ہوتے ہوئے تو نے معظمہ کا نام کیوں لیا، تو نے مستور کا نام کیوں لیا؟ جب سردار چادر کے نیچے موجود تھے تو کیا تیرے فرشتے ان سرداروں کو نہیں جانتے؟ تو تعارف نبی کا نام دے کے کروا دیتا۔ فرمایا مشیت کی نگاہیں حال کی آئینے میں مستقبل کے گندے مولوی دیکھ رہی تھی۔ خدا جانتا تھا کل کو دنیا نے کہنا ہے کہ محمد کی اور بھی بیٹیاں تھی، محمد کی اور بھی بیٹیاں تھی۔ اگر میں کہہ دیتا محمد ہے اور محمد کی بیٹی ہے، کل کو مولوی کہہ دیتا کہ بیٹی تھی لیکن فاطمہ نہیں تھی، بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی۔ میں نے ان کی زبانیں ہی توڑ دی ہیں
ہم فاطمہ تو وابوہا، ایک زہرا ہے، ایک زہرا کا باپ. تعارف ہی بسم اللہ سے، تعارف ہی شہزادی کی وجہ سے. گفتگو کا مرکز ہی پاک بی بی کو، سرنامہ گفتگو ہی معظمہ کو ٹھہرایا گیا، مرکز سیدہ. خدا نے کہا دوسری وجہ یہ تھی، آج ہو رہا ہے اہل بیت کا تعارف. بسم اللہ سے. حوالہ زہرا ضروری تھی، اس لیے کہ اگر حوالہ میں نبی کا دے دیتا پھر نبی کا ہر رشتہ دار اہل بیت میں آ جاتا. جو چپ بیٹھے میرا خیال پریشان ہو. نبی کا ہر رشتہ دار اہل بیت میں آ جاتا تو پھر درود میں آ جاتا، اگر درود میں آ جاتا تو پھر نماز میں آ جاتا. خدا نے کم از کم ایسے لوگوں کو تو نماز میں نہیں آنا چاہیے جن کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہو، ان کے نام سے نماز کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ خدا نے کہا میں زہرا کا نام لے کے دنیا کو بتا رہا ہوں، اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کا نہیں، زہرا کے رشتہ داروں کا. بسم اللہ سرکار. اہل بیت شہزادی کے رشتہ دار. لے اب ہمارا بالکل کھلم کھلا چیلنج ہے، جسے اہل بیت میں شامل کرنا چاہو کوئی اعتراض نہیں، درود میں لانا چاہو کوئی اعتراض، رشتہ داری زہرا سے ثابت ہو، سیدہ سے رشتہ داری ثابت. نبیوں کی مائیں زہرا سے مقابلہ نہیں کرتی تو بے اولاد مائیں زہرا سے کیسے مقابلہ کرتی؟ رشتہ داری سیدہ سے ثابت. اور میں منت کر کے کہوں گا، میں نے پورے جمادی ثانی میں جہاں جہاں شہزادی کا ذکر کیا میں نے قوم کے سامنے گزارش کی، شیعہ ہو اپنے گھروں سے حدیث قصہ کو نہ جانے دینا، حدیث قصہ کو اپنے گھروں سے نہ جانے دینا، حدیث قصہ کو اپنے گھروں میں رکھنا. جس گھر میں حدیث قصہ ہو وہاں مصیبتیں نہیں آتی. صرف رکھنا ہی نہ، اسے پڑھنا. بیٹیوں والے بیٹھے ہو، مالک بیٹیوں کے نصیب نیک کرے. بیٹیوں کو حدیث قصہ زبانی یاد کرواؤ، زبانی یاد کرواؤ بیٹیوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ یہ بھی پایا جاتا ہے، بیٹوں کو اچھی تعلیم دلواؤ. بیٹی کی تعلیم بے شک اچھی نہ بھی ہو کیونکہ اس نے دوسرے گھر جانا ہے. جب گھر میں بیٹی پالو تو یہ سوچ کے پالو بیٹی نہیں پل رہی، ایک نسل پل رہی. بیٹی کی تربیت اچھی کرو، حدیث قصہ زبانی یاد کرو. یہ حدیث قصہ قصہ نہیں، کہانی نہیں، 14 کے رازوں میں سے ایک راز ہے. میرپور میں حدیث قصہ کے اب راز سناؤں گا تمہیں. حدیث قصہ کا راز کیا کیا؟ حدیث قصہ کو اپنے گھروں سے نہ جانے دیں. بلکہ اب کچھ شیعہ دوستوں نے یہ بھی مہربانی کی، علمی مہربانی کی. انہوں نے گھروں سے حدیث قصہ کے بجائے دعائے کمیل رکھوا دی. جن مسجدوں میں جن محفلوں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی تھی وہاں کا دعائے کمیل پڑھی جائے. کیوں؟ حدیث قصہ کی سند معتبر نہیں. میں اس بندے کو مشکوک سمجھتا ہوں جو حدیث قصہ کو مشکوک سمجھتا. پڑھے لکھے ذمہ دار چہرے میرے سامنے تشریف فرما. حدیث قصہ بغیر دلیل کے گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں. حدیث قصہ اور دعائے کمیل کا کبھی بھی آپس میں موازنہ کرنا. حدیث قصہ اور ہے، دعائے کمیل اور. میں دعائے کمیل کا منکر نہیں، دعائے کمیل سے انکار نہیں کر رہا، لیکن منبر آل محمد سے کہہ رہا ہوں. ایک جملہ میں کہوں گا، جو بندہ اردو سمجھ سکتا ہے اور اردو ادب سے واقف ہے وہ جملے کی قدر ضرور کرے گا. دعائے کمیل علی کی تعلیمات ہیں، علی کے حالات نہیں. جس بندے نے پڑھی ہے دعائے کمیل وہ بندہ میرے ساتھ بولے گا. دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے گناہگار کو اللہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ. جب کمیل نے بتایا تھا کہ میرے مولا ہمیں بتا کہ اگر کوئی بندہ گناہوں میں ڈوب جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ڈرتا ہوا نہ جاتا ہو تو اس کے پاس کیا طریقہ ہے، فرمائے ان لفظوں سے اسے یاد کیا کرو، وہ راضی ہو جائے گا. میرپور میں جملے کی قدر کرنا، اس سے بڑا فرق میں نہیں بتا سکتا. حدیث قصہ اور دعائے کمیل میں یہی فرق ہے. دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے، حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا ہے کہ پنجتن سے گفتگو کیسے.
دعائے کمیل میں علی، اس سے آسان جملہ نہیں پڑھ سکتا. دعائے کمیل میں علی نے اس تک جانے کا رستہ بتایا. حدیث کسا میں اس نے ان تک آنے کا رستہ. جو بندہ دعائے کمیل کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے، حدیث کسا کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے، اگلے جملے میں میرا یقین ہے وہ بندہ زبان پہ ضرور، لسان اللہ کے اگر اختیار میں ہوئی تو ضرور حرکت دے گا. دعائے کمیل میں اور حدیث کسا کا آپس میں موازنہ نہ کرنا. دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے، میرے گناہ بخش دے، میری غلطیاں معاف کر دے، مجھ پہ عذاب نہ کرنا، مجھے قبر کی عذاب سے بچا لینا. دعائے کمیل میں منتیں کر رہا ہے، حدیث کسا میں اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا وہ بچ بھی گیا ہے، رحمت بھی پا گیا ہے، مغفرت بھی لے گیا. حدیث کی سامنے اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ آپ کو منتوں پہ یقین یا توحید کے وعدے پہ یقین. حدیث کی سا کے راز پڑھنے لگا ہوں، بالکل نیا موضوع. ممبر آل محمد سے پہلی دفعہ اس نوکر نے اس موضوع کو پڑھا. حدیث کی سا کے راز کیا؟ قصہ نہیں، کہانی نہیں، راز ہے حدیث قصہ. اس لیے معصوم نے کہا بے اولاد بھی پڑھے اولاد، مقروض پڑھے مال، بیمار پڑھے شفا، ہر مرض کا علاج حدیث قصہ. راز روایت کس نے کی؟ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری، وہ صحابی جس نے 5 اماموں کی خدمت کی اور مذہب آل محمد میں جھوٹا راوی نہیں ہوتا. ہمارا سلسلہ روایت بھی بڑا مستند ہوتا ہے. ہم علم الرجال میں بھی اسے مانتے ہیں جو مضبوط. جابر نے خود شہزادی سے سنا. اب جو حدیث کی سب پڑھتے ہیں ایک دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ آپ نے پڑھی. شروع کہاں سے ہوئی؟ شہزادی کہتی ایک دن نبی میرے گھر آئے، قال انی اجد فی بدنی ضعفا، اور نبی نے آ کے کہا زہرا میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. یہاں پہ اگر آپ یہ سمجھے تو میں یہی اصلاح کروں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں جسم میں بیماری کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ مذہب آل محمد میں نبی بیمار نہیں ہوتا. داد نہ دیجئے گا، تائید ضرور کیجئے گا. دلیل اچھی لگے تو تائید ضرور کیجئے گا. مذہب آل محمد میں نبی بیمار نہیں ہوتا. بیماری ہوتی ہے جسم پہ کنٹرول نہ رہنا، کسی چیز کا بڑھ جانا، کسی کا کم ہو جانا، اعتدال نہ رہنا، یہ بیماری ہے. جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات کا وارث نہیں. دوسری دلیل دے دیتا ہوں، بیماری نقص ہے، معصوم میں ہوتا نہیں. جنہوں نے نبی کو غیر معصوم سمجھا 40 سال تک کے لیے، انہوں نے سینے کو آپریشن بھی کروایا، انہوں نے بخار میں ہذیان بھی کہا. مذہب آل محمد میں نبوت بیمار نہیں ہوتی. پہلی بات یہ تھی. اب نبی نے جو جملہ آ کے کہا اب میری قوم کا مجمع میرا جوان مجھ سے بولے اور پوچھے کہ میرے نبی نے کیا کہا. نبی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ زہرا میں اپنے جسم میں بیماری کی وجہ سے ضعف محسوس کر رہا ہوں. نبی نے فرمایا زہرا نبوت کمزوری محسوس کر رہی، نبوت کمزوری محسوس کر رہی. اتنا کہنا تھا، پھر نبی نے علاج بھی خود بتایا. ایتینی بالکسائل یمان، مجھے اپنی چادر دے. ہائے ہائے ہائے، نبی نے کیا کہا؟ مجھے اپنی چادر اڑا. چلے میں یہاں پہ رک کے ایک جملے اس پہ ایک مثال دے دیتا ہوں. میں اپنی جیب سے رومال نکالوں، پسینہ صاف کروں، اپنی جیب میں رکھ کے کہوں قبلہ مجھے رومال دیجئے گا، آپ پوچھیں نہ، سوچیں گے ضرور کہ جب اس کے پاس اپنا تھا اس نے مانگا کیوں؟ جس بندے نے چپ رہا اسے مثال بھی نہ سمجھا سکی. میں بات کھول کے کر دیتا ہوں. کملی والے نے کہا زہرا مجھے چادر دے.
اب بھی ہاتھ نہ اٹھے تو تیری اپنی مرضی ہے. جس کے بدن میں 2 چادریں موجود تھی, جس کے پاس عبا بھی تھی, جس کے پاس امامہ بھی تھا, 2 چادروں کے ہوتے ہوئے نبوت کہہ رہی ہے زہرا مجھے اپنی چادر دے دے. بی بی نے چادر تطہیر کا پلو اٹھایا, پوری نبوت کو چادر تطہیر میں لیا. نبی نے کہا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں, اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں. جس کی چادر نبوت کو شفا دے دے اسے شریعت میں زہرا کہتے ہیں. جس کی چادر میں نبی آ کے پرسکون ہو اسے زہرا کہتے ہیں. متوجہ سرکار, پڑھی جائے حدیث کے ساتھ. سیدہ نے چادر کے نیچے بابے کو لیا, رسول آگے چادر کے نیچے. تھوڑی دیر بعد ایک شہزادہ صحن عصمت میں آیا. حدیث کی صاحب پڑھ رہا ہوں سرکار. اس شہزادے نے صحن میں آتے ہی سونگا, ڈھونڈا, پہلے سونگا پھر ڈھونڈا, پھر جہاں ماں بیٹھی تھی ہاتھ جوڑے سلام کر کے کہا انی اشم اندک راحتن طیبہ کأنہا راحت جدی رسول اللہ. اما کہیں سے نانے کی خوشبو آ رہی ہے. کیا کہنے میرے مجمع کے میارے سماعت کے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی نے کہا چادر کے نیچے ہے نانا. حسن نے سیدہ سے پوچھا, بی بی نے بتایا وہاں ہے نانا. کیا کہا مجھے کیسے پتا چلا؟ خوشبو سے. نبوت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی ہے. یہی وجہ تھی کہ ہجرت کی رات بستر پہ علی سلایا. تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں یہیں پہ. ہجرت کی رات بستر پہ علی سلانے کے راز یہ تھا, نبی کے جسم سے آتی تھی خوشبو. چاہیے تھا وہ جس کی خوشبو نبوت سے ملتی. اسی لیے تو ساری رات مکے کے کافر پریشان رہے کہ وہاں سے بھی خوشبو آ رہی ہے, یہاں سے بھی خوشبو آ رہی ہے. امامت کی خوشبو نبوت کے ساتھ ملتی. بلکہ یہاں پہ میں اپنی اہل سنت کتاب برادران کی ایک کتاب کا حوالہ ضرور دوں. اس کتابوں میں ابو الفدا میں اور الامام آباد سیاسہ, اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں شبلی نعمانی, ابن خلدون, جلال الدین سیوطی سب نے لکھا کہ رسول کے ظاہری طور پہ دنیا سے جانے کے بعد رسول اور مولا علی کے حقیقی چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ مولا علی کے گھر آئے. انہوں نے مولا علی کے گھر آ کے کہا اے علی تیرے گھر میں نبی کے تبرکات پڑھیں. رسالت مآب کا امامہ, ابا, یہ ساری چیزیں جو رسالت مآب زیب تن کرتے تھے وہ آپ کے گھر پڑی. اے علی میں ہوں گھر کا بڑا, خاندان کا بزرگ, جب تک میں زندہ ہوں یہ چیزیں میرے گھر میں, زیارت کے لیے لوگ میرے گھر ہیں. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر یہ تبرکات کے وارث آپ. مولا امیر المومنین نے کوئی بحث نہیں کی, فرمایا بیٹھیے. جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے, کتابیں کہتی مولا علی اندر گیا, تبرکات والا صندوق کھولا. جہاں پہ جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے تھے ان کا امامہ اتارا, نبی کا امامہ ان کے سر پہ رکھا, نبی کی عبا ان کے جسم پہ دی, نبی کی چادر ان کے دوش پہ دی, نبی کا عصا ان کے ہاتھ پہ دیا, نبی کی نالین ان کے آگے رکھے. چچا عباس اٹھئے. کتابیں کہتی ہے جناب عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا. جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے ہل نہ سکے, فرمایا کیا رکھ دیا علی تو نے میرے اوپر اتنا وزن رکھ دیا ہے, مجھ سے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا. یا مولا امیر المومنین مسکرا حسن میرے قریب آ. بچپن کا حسن قریب آیا, علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا, وہی عبا حسن کے دوش پہ پہنائی, وہی چادر حسن کے کاندھے پہ رکھی. حسن نے صحن عصمت میں چلنا شروع کیا. آواز آئی زہرا ذرا حسین کو باہر بھیج. بچپن کا حسین صحن میں آیا, وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا, وہی عبا حسین کے جسم پہ پہنائی. حسین نے چلنا شروع کیا, علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا, وہی عبا اپنے دوش پہ ڈالی. علی نے چلنا شروع کیا. جناب عباس ابن عبد المطلب اٹھ کے چلنے لگے. امیر المومنین نے فرمایا چچا عباس تبرکات کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ فرمایا اس بات پہ پریشان نہیں ہو, یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا, تیرے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا. پریشان اس بات پہ ہو جیسے عبا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کو پوری آئی, ویسے ہی حسین کو پوری آئی. فرمایا چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے, امامت کے علاوہ کوئی اٹھائے رہے. بولو سارے ہاتھ اٹھا کے حیدری.
یہ نبوت کا بوجھ امامت کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہی وجہ تھی فتح مکہ پہ علی کاندھے پہ آئے، قد کا چکر نہیں تھا، نبوت امامت سے متصل ہو رہی۔ خیر یہ لمبا موضوع، ادھر چل پڑا تو پھر ادھر ہی چلے جائیں گے، واپس آتے۔ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہا ہے، فرمایا وہ چادر کے نیچے ہے نانا۔ حسن آئے، اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ ایک لمحے کے لیے میں تھوڑا سا بھی ترجمے میں ہیر پھیر کروں نا، اٹھ کے ٹوکنا ضرور۔ اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے اجازت دی، حسن چادر کے نیچے آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا شہزادہ، سوال پھر وہی دہرائے گا، اماں خوشبو آ رہی ہے، فرمایا چادر کے نیچے نانا بھی ہے بھائی بھی ہے۔ حسین آئے، اجازت مانگی، سیدہ کی چادر کے نیچے حسین آئے، امیر المومنین علی آ گئے۔ اب حدیث قصہ سننے کے بعد، آج کے بعد جب بھی حدیث قصہ پڑھو، نوکر کے حق میں دعا ضرور کر دینا۔ امیر المومنین نے آ کے کہا زہرا مجھے اپنے ابن ام کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا صرف اکیلے نہیں، بیٹوں کے ساتھ، چادر کے نیچے ہے رسول۔ علی آئے، اجازت مانگی، چادر کے نیچے آ گئے۔ پڑھ دی یہاں تک حدیث قصہ میں نے، رکھ اب سر پہ مولوی کے قرآن، اس سے پوچھ یہ جو تینوں آئی یہ کون تھے؟ یہ امام تھے، علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے۔ تینوں نے صحن میں آ کے سیدہ سے پوچھا نانا کہاں ہے؟ بی بی نے بتایا وہاں ہے۔ یہ تینوں اماموں نے آ کے زہرا سے پوچھا، تینوں نے آ کے سیدہ سے پوچھا، تینوں نے آ کے سیدہ سے پوچھا۔ امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، امام کہتے ہیں ہاتھی کو جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو تین اماموں کو، بسم اللہ سرکار، جو امت کو نبوت تک پہنچائیں اسے امام کہتے ہیں، جو امام کو نبوت تک پہنچائیں اسے سیدہ کہتے ہیں۔ پھر اگلا راز سنیے گا، تینوں نے اجازت مانگی۔ اب یہاں پہ میں بالکل دیر نہیں کر رہا، نتیجے پہ نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جس مولوی کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا حدیث قصہ میں یہی لکھا ہے۔ حسن نے اجازت مانگی تو چادر کے نیچے گئے، حسین نے اجازت مانگی تو چادر کے نیچے گئے، علی نے اجازت مانگی تو چادر کے نیچے گئے۔ پھر اس مولوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا یہ وہی حسین نہیں ہے جب مسجد نبوی میں نبی سجدے میں تھا یہ پشت پہ آ کے بیٹھ گیا؟ اس نے اللہ کی نماز میں اجازت نہیں مانگی تھی، اس نے نہیں کہا تھا کہ نانا اجازت ہے میں تیری پشت پہ آ جاؤں۔ نماز میں پوچھ کے نہیں جاتا، چادر میں پوچھ کے کیوں آ رہا ہے؟ کسی بندے کا کلیجہ ہل جائے تو میں ضامن نہیں۔ نماز میں نہ پوچھنا اور چادر زہرا میں پوچھنا اس بات کی دلیل ہے وہ اللہ کی نماز ہے، یہ اللہ کا حجاب ہے۔ ماں کی چادر میں نہیں، کسی شریعت میں نہیں ہے کہ بیٹا ماں کی چادر میں اجازت مانگے۔ ماں کی چادر سمجھ کے نہیں، توحید کا حجاب سمجھ، کیونکہ یہ اسی کے حجاب کا راز ہے۔ معراج میں خود رسول نے بھی پوچھا تھا اجازت ہے، فرمایا رک جا۔ حجاب توحید۔ اب سیدہ آئیں، چادر کے نیچے آ گئی زہرا۔ جب تک سیدہ نہیں آئیں فرشتوں نے نہیں پوچھا کہ کون ہے۔ اچھا یہ جو سوال پوچھا گیا نا ومن تحت الکساء، یہ سوال بڑا مشہور ہوا، لیکن یہ سوال ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ سوال دہرایا گیا۔ اس سے پہلے یہ سوال بالکل انہی لفظوں کے ساتھ ہو چکا تھا جب خلقت آدم ہو رہی تھی۔ خدا نے کہا میں خلافت دینے لگا ہوں، میرے پاس جو میرا سب سے بڑا عہدہ ہے میں وہ عہدے کا اعلان کرنے لگا۔ فرشتوں نے کہا ہم بھی آئیں گے، ہمیں بنا خلیفہ۔ خدا نے کہا اچھا تم بھی خلیفہ بننا چاہتے ہو؟ میں بھی خلیفہ بننا چاہتا ہوں۔ اچھا خلافت تم لینا چاہتے ہو؟ ملائکہ نے ہم لینا چاہتے ہیں۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے میں خلافت دیتا ہوں، پہلے بتاؤ یہ کون ہے؟
دکھ ہوا مجھے اس بندے پہ جس نے 35-40 منٹ کی محنت کے بعد فرشتوں نے کیا پوچھا تھا؟ ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا نے پہلے بتاؤ یہ کون ہے؟ اتنا کہنا فرشتے پیچھے ہٹ گئے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات، نہ تو نے کبھی بتائے، نہ کبھی ہم نے پوچھے، نہ تو نے کبھی سنائے، نہ ہم نے کبھی سنے. خدا نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم اب تو بتا یہ کون ہے؟ آدم نے سر اٹھا کے کہا انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت محسن ھذا حسن. تو محمود ہے یہ محمد ہے، تو اعلی ہے یہ علی ہے، تو محسن ہے یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے یہ حسین ہے. مجھے علم عباس کی عزت کی قسم اس میں زہرا کا آنا تھا. آدم جتنا جھک سکتا تھا جھکا، اور جھک کے کہتا یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے. ادھر آدم نے سر جھکایا. خدا نے فرشتوں سے کہا اب اسے سجدہ کرو، اب اسے سجدہ کرو، تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جو زہرا کا حیا کرے وہ خلیفہ ہوتا ہے. خلافت دے نہیں تھے، عزت زہرا تھی. جذبات پہ قابو رکھیے گا. اور میں آپ کو حدیث کی ساتھ وہاں خدا نے پوچھا تھا یہ کون ہے. اب سوال دہرایا گیا. اب فرشتوں نے کہا اب بتا یہ کون ہے. اب یہ کون ہے چادر کے کیونکہ وہاں علیحدہ علیحدہ کر کے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. وہاں آدم تھا جس نے کہا وہ محمد ہے. جب یہ چادر کے نیچے اکٹھے ہو کے آ گئے. یہاں میں نوجوانوں کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں تاکہ انہیں یہ بات یاد رکھیں. آپ اندھیرے میں جا رہے ہو، سامنے سے تیز لائٹ آپ کی آنکھوں میں پڑے، آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی، آپ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے کون ہے؟ پنجتن چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے نور عرش سے جا کے ٹکرایا. فرشتوں نے پوچھا کون ہے یہ؟ جن کا نور ہماری سمجھ میں. جب پنجتن چادر کے نیچے آ گئے فلما اکتملنا جميعا تحت الكساء اخذ برسول الله بطرف الكساء وقام بيده اليمنى الى السماء قال اللهم انا ہؤلاء اہل بیتی. میرے اللہ یہ ہیں میری اہل بیت. وخاصتی وحامتی، یہ میرے خاص ہیں، یہ ہیں میرے. دو ادھر تھے، دو ادھر. نبوت نے یوں آغوش میں لیا یہ میرے ہیں. اب میرا بادشاہ حسین مجھے اتنی طاقت دے دے جتنے بندے بیٹھے جسم ان کے یہاں ہوں، روحوں کو یا نجف لے جا یا حسین کے کربلا زری پہ لے جا. یوں چاروں کو لپیٹ کے نبی نے فرمایا یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں. حواز خدائی کیا یہ تیرے ہیں؟ یاد رکھنا انی خلقت السمان مبنیہ ولا عرض مدھیہ ولا کمنا مریرہ ولا شمسا وزیہ. تو کہہ رہے یہ تیرے ہیں، یہ نہ ہوتے نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا. تو کہہ رہا تیرے، تجھے میں نے دیے ان کی وجہ سے. یہ جو زمین ہے نا ان کی وجہ سے، یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے نا ان سے پوچھ کے ہوتا ہے، یہ جو چاند میں روشنی ہے نا ان کی وجہ سے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں نا ان کی وجہ سے. صرف میں اللہ ہوں. باقی سب یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے، یہ میرے ہیں. نبی کہہ رہا تھا میرے ہیں، خدا کہہ رہا میرے ہیں. نبی کہتا یہ میرے خاص ہیں، خدا کہتا ان کے لیے تو میں نے سب بنایا ہے. نبی کہہ رہا میرا خون ہے، خدا کہہ رہا یہ تو میرا ظہور ہے.
نبی اپنے کہہ رہا تھا، خدا اپنے کہہ رہا تھا. نبی نے کہا اچھا پھر یہ تیرے ہیں؟ ہاں میرے ہیں. نبی نے کہا پھر ٹھیک ہے، یہ ہیں، اٹھے میرے ہاتھ، میں دعا کروں گا تو وعدہ کرنا، میں دعا کروں گا تو وعدہ کرنا. خدا کی وعدہ کون سی دعا؟ اللہم وعلا من وعلا وعاد من عادہ. اس سے دوستی کرنا جو ان سے دوستی رکھے، ان سے دشمنی کرنا جو ان سے دشمنی کرے. آواز آئی تو نے دعا کر دی، میں نے وعدہ کر لیا، اب میں سجدوں سے راضی نہیں ہوں گا، میں ان کی رضا سے راضی ہوں گا. اب پتہ چلا رضی اللہ نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوتا، بطول کو راضی کرنے سے. اس سے دوستی کرنا جو ان سے دوستی کرے. بس دوستی کا نام آنا تھا. خدا نے کہا تو نے کہا میں اس سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کریں گے. جا میرا وعدہ ہے، جہاں بیٹھ کے ان کے شیعہ صرف یہ حدیث پڑھیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں وہ پڑھتے رہیں گے، فرشتے طواف کرتے رہیں گے. تب تک ملائکہ دعا کرتے رہیں گے جب تک وہ اٹھیں گے. ملائکہ حیا اس کا کرتے ہیں جو زہرا کا حیا ہے. شیعہ اپنے منصب کو پہچانے. مولا حسین کی عزت کی قسم کتنے خوش نصیب تم لوگ، تمہارے دل میں اس معظمہ کی محبت ہے جس کی نام لینے کی نبیوں کو اجازت نہیں. رو پڑی آنکھیں، بے ساختہ چیخیں بلند ہو گئی. یہ ہے شیعہ کی نشانی. سنے فضیلت، یاد مصیبت آ جائے. مجھے بھائی نوید شاہ جی نے کہا ہے معظمہ کے دکھ سنانے. میں نے بڑی کوشش کی تھی، میں نے ان کی منت بھی کی تھی. میں غیر سید ہوں، عقیل بھائی سید ہیں، ان سے کہہ دیجئے گا کہ وہ پڑھ دیں بی بی کی شہادت. میں غیر سید ہوں، مجھ سے ویسے شہادت نہیں پڑھی جائے گی جو شہادت کتابوں میں لکھی ہے. میں دکھ پڑھ سکتا ہوں، میں مصیبتیں سنا سکتا ہوں. بے شک مدود نہیں ہو سکتا، بہت فضائل ہے. بے شک بے شک ہماری نظروں سے گزرا نہیں. بے شک ایسے، بے شک ایسے. مجھے اتنا بتا دو اس بی بی کو کچہری میں کیوں؟ مالک آپ کا سایہ قوم کے سر پر رکھے. آپ نے محبت کے ساتھ یہ جملہ کہہ دیا ہے. میں ڈر رہا تھا کہ کوئی مومن کسی کے دل کی دھڑکن بند نہ ہو جائے. اس سے بڑھ کے شیعہ قوم کے رونے کے لیے کیا جملہ چاہیے کہ سردار کی بیٹی 4 گھنٹے نوکر کے دربار میں چپ کر کے کھڑی. ہو بندہ شیعہ ماں نے اسے دور بلایا ہو، وہ بندہ ساری زندگی پیٹ پیٹ کے مر جائے، اس جملے کا حق ادا نہ ہو. سردار کی بیٹی نوکر کے دربار میں 4 گھنٹے تک چپ کر کے کھڑی ہے. بابا جی مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے، کربلا سے زیادہ دردناک ہے زہرا کی شہادت. ہاں 100 دفعہ مجھ سے علی اکبر سن لو، 100 دفعہ مجھ سے علی اصغر سن لو، 1000 دفعہ مجھ سے حسین کی شہادت سن لو. ان سب کی شہادت سے کہیں زیادہ دردناک ہے زہرا کی شہادت. اب کوئی سید بیٹھا ہو تو میں ہاتھ باندھ کے کنیز کا بیٹا سو کے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. کربلا میں اور زہرا کی شہادت میں کتنا فرق ہے. کربلا میں انہوں نے ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا ہے، 3 جمادی ثانی انہوں نے بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا ہے. بیٹے دیکھتے رہے، ماں کبھی دروازے کے پیچھے کبھی دیوار کے پیچھے رو رو کے کہتی رہی حسنین ماں زخمی ہو گئے. کتنا مارا انہوں نے محمد کی بیٹی کو، میں نہیں پڑھوں گا. برداشت کر سکو اب برداشت کرنا، برداشت سے باہر ہو جائے مجھے اشارہ کر دینا. میں بندے مارنے نہیں آیا، نہ حسین کی عزت قسم، صرف پرسہ دینے آیا ہوں، پرسہ لینے آیا ہوں. جہاں برداشت سے باہر ہو مجھے اشارہ کرنا، میں ممبر چھوڑ دوں گا.
کتنی دردناک ہے زہرا کی شہادت. 4 گھنٹے تک نوکر کے دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی. جب تھک گئی ہے رو کے کہتی چچا سلمان اس سے کہہ میں اتنی کھڑے رہنے کی عادی نہیں. مجھے بزرگ مجبور کر رہے ہیں, میں بار بار ڈر رہا ہوں کہ مجھے وہ درد نہ پڑھنے پڑے. سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا, تمہیں صرف ذاکروں نے یہ سنایا ہے نا کہ دربار سے واپس آئی ہے تو سر کے بال سفید ہو گئے. یہ ہے میرا ہاتھ علم عباس پہ, میں عباس کو موجود سمجھ کے جملہ کہہ رہا ہوں. مجھے غازی صدر معاف نہ کرے. جب زہرا گھر کے اندر واپس آئی ہے, بی بی کا دائیں ہاتھ بی بی کے کان پہ تھا. زینب نے رو کے کہا اماں تجھے حق نہیں ملا, اماں تیرا ہاتھ کان پہ کیوں ہے؟ زہرا نے ہاتھ اٹھایا, کان سے خون کے قطرے گرے. شام والی زینب نے سر سے چادر اتاری, رو کے کہا ہے اماں تجھے دربار میں کسی نے مارا؟ میں تو ڈر رہا تھا مر نہ جائے کوئی مومن. زخمی ہو کے آئی ہے محمد کی بیٹی. گھر میں بیٹھی تھی محمد کی بیٹی, بے غیرت مسلمان, ڈھیر ساری لکڑیاں, 36 بدماش, ہاتھوں میں 5 تازیانے. محمد کی بیٹی کے دروازے پہ آ گئے. ڈر ڈر کے پڑھوں گا. تمہیں ذاکرین نے سنایا کہ بی بی کا دروازہ جلا. میں نے اپنی ان آنکھوں سے نہ پڑھا ہو غازی مجھے حسین کے قاتلوں میں سے اٹھائے. اتنی بڑی بددعا میں منبر پہ دے رہا ہوں. میں نے آنکھوں سے پڑھا, انہوں نے صرف محمد کی بیٹی کا دروازہ نہیں جلایا, ان بے غیرتوں نے زہرا کی دیواریں گرائیں. یہ بیلچے لے کے چھت پہ چڑھ گئے, انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرا دی. بی بی کا چہرہ زخمی تھا, پہلو زخمی تھا, بی بی کا ہاتھ پہلو سے اٹھ گیا. بی بی نے اپنی چادر اٹھا کے کبھی زینب کو چھپائے, کبھی کلثوم کو چھپائے, رو رو کے کہے زینب جیسے آج میں نے تجھے بچایا, شام غریبہ جب تیرے خیمے کو آگ لگ جائے سجاد کمر پہ اٹھانا جیسے میں نے یہ علی بچایا. کیا پڑھوں, کون سی شہادت پڑھوں؟ نہیں پڑھتا. نہ دروازہ پڑھوں گا, نہ پہلو پڑھوں گا. درد سناؤں؟ وہ درد سنا دیتا ہوں جو منبر سے نہیں پڑھے جاتے. آدھی رات کو علی نے جنازہ اٹھایا, سنا ہے, سب نے سنا ہے. آدھی رات کو علی نے جنازہ اٹھایا. بار بار میں منبر پہ قسم نہیں کھاؤں گا, مجھے اس بی بی کی عزت گواہ ہے, میرا بار میں دیکھ بھی رہا, سن بھی رہا. کسی بھی عالم دین کو ہو سید, اسے جا کے پوچھنا مجبوری کیا تھی, آدھی رات تک جنازہ کیوں رکھ کے گھر میں بیٹھا رہا. اب کوئی بندہ برداشت کرے, اس کا اپنا مقدر ہے. علی نے 7 دفعہ جنازہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. دروازے سے جنازہ لے کے علی واپس آ جاتا. مسلمان ٹولیاں بنا کے مدینے کے چوک میں کھڑے علی کا مذاق اڑاتے رہے تھے. دیکھ کے کہہ رہے تھے ہم نے تیری زوجہ کو مارا, ہم نے تیرا دروازہ جلایا, تو نے ہمارے بزرگوں کو مارا, ہم نے تیری عورتوں کو مارا. علی جنازہ لے کے واپس آ جاتا. علی کہتا حسین انہیں سونے دے, میں تیری ماں کا جنازہ. کوئی کم ظلم ہوا مدینے میں؟ سانس لے لو. تدفین کے بعد جب علی نے سیدہ کو دفنا دیا نا, تدفین کے بعد علی بیٹوں کو لے کے
گھر آ رہے تھے، حسن رو رہا ہے، حسین چیخ رہا ہے، علی بیٹوں کو یوں چھپا کے آ رہا ہے۔ گلی کا موڑ آیا، حسن نے بابے کی ابا میں ہاتھ ڈالا، ڈال کے کہا بابا واپس آ، بابا ہم نے اس گلی سے نہیں گزرنا۔ اب سید بیٹے مجھے جملہ معاف کر دینا، علی کی آواز آئی، حسن یہاں سے کیوں نہیں گزرنا؟ حسن رو کے کہتا بابا سامنے وہ بندہ کھڑا جس نے میری ماں کو مارا ہے۔ بابا میں دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں تعزیہ نہ تھا۔ بابا میری ماں دروازے کے نیچے تھی، بابا اس نے میری ماں کو مارا۔ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، میں صرف درد سنا رہا ہوں۔ جتنی دیر زندہ رہی صرف اتنی دیر غربت نہیں رہی۔ میں دعا کروں گا، آمین ضرور کہنا۔ میرا اللہ اولاد چھوٹی ہو، ماں باپ کا سایہ سلامت رہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اولاد ہو چھوٹی، باپ مر جائے، ماں اولاد پال لیتی ہے۔ اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو، ماں مر جائے، باپ سے اولاد نہیں پالی جاتی، پھر رشتہ دار عورتیں آ جاتی ہیں، کوئی کہتی ہے یہ بیٹی مجھ سے دے دے، کوئی کہتی ہے یہ بیٹا مجھے دے دے، میں جوان کر کے تجھے دے دوں گی، تو باپ ہے تجھ سے اولاد پالنی نہیں جانی۔ اب میں نے چھوڑ دیا سارا مضمون، صرف آخری سطر پڑھوں گا، سینہ پیارا نہ کرنا، اتنا ماتم کر لینا کہ 12واں پردے میں راضی ہو کے چلا جائے۔ جب زہرا کو دفنانے کے بعد علی نے تہجد کی نماز کے لیے مصلی بچھایا، علی مصلی پہ آیا، یا فضہ کی آواز آئی یا علی اجڑ گئے، علی کی آواز آئی فضہ اب کیا ہوا ہے، فضہ کی آواز آئی یا علی ذرا چراغ روشن کر، علی نے چراغ روشن کیا، فضہ کی آواز آئی وہ مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے، وہ تیری کلثوم سو رہی ہے، وہ دروازے پہ تیرا حسن سو رہا ہے۔ علی نے اپنی اولاد کو دیکھا، فضہ کی آواز آئی تیری غربت کی قسم میں نے پورا گھر تلاش کر لیا، مجھے حسین نظر نہیں آ رہا، مجھے حسین نہیں مل رہا، اب ماتم کرنا جو ماتم کرنے آئے ہو۔ علی نے چراغ لیا، علی کا امامہ ادھر گیا، علی مدینے کی گلیوں میں حسین کو ڈھونڈ رہے تھے، آواز آئی حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ جب علی جد البقیع میں پہنچے، حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں گھر آ جا، اماں زینب ڈر گئی ہے، اماں تیری بیٹیاں چھوٹی ہیں، اماں تیرے حسین کو تیرے بغیر نہیں